السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات 21 گھنٹے طویل چلنے کے بعد کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے جے ڈی وینس جو ہے اپنے ملک امریکہ روانہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے محمد باقر کلاوف جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور نہ ہی امریکہ کے وفد نے ہمیں کسی کوئی ایسی اعتماد دلانے کی کوشش کی جس پر ہم آگے بڑھ سکیں، مگر مذاکرات ایک ٹائم پر اور ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتے۔ 40 دن کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس وجہ سے سنجیدہ کوشش کی گئی، اور دونوں طرف سے ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور پاکستان کی یہ کامیابی تھی کہ انہوں نے جو سفارتکاری کی، ایمانداری سے کی، محنت کیا، اور بہت اچھے طریقے سے اس میں جو ہے پاکستان کامیاب ہوا۔ مذاکرات ادھورا چھوڑنے کے بعد جے ڈی وینس چلے گئے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ دو تین ایسے چیزیں تھی جس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا، جس وجہ سے جے ڈی وینس جو ہے وہ امریکہ واپس چلے گئے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ شاید جے ڈی وینس اس لیے گئے ہوں کہ اس باتوں کو امریکی وفد تک پہنچائے، امریکہ کے لوگوں کے ساتھ اس پر بات چیت کرے، اور پھر اس میں ایک مذاکرات کا دور شروع ہو۔ شاید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یا وہ پاکستان میں ہوگا، اور اگر پاکستان میں نہ ہو سکا تو دوحہ قطر میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو لائن میں لیا جائے گا اور ان کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں جو امیدیں تھی، اسلام آباد سے جو امیدیں تھی، اسلام آباد والوں نے مہمان نوازی کی، اسلام آباد والوں نے ہر چیز ایمانداری سے امریکی وفد تک پہنچائی، اور وہی ان کی جوابات جو ہے وہ ایرانی وفد تک پہنچائی۔ اب دونوں اطراف سے لچک کا اندازہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا، مظاہرہ لچک کا اسی طریقے سے نہیں کیا گیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک جان کا ضائع ہونا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں تو ہزاروں جانیں چلی گئی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، دنیا کا انفراسٹرکچر جو ہے انہی لوگوں اور انہی نقوش اور نقشوں کے ساتھ وابستہ ہے، جس وجہ سے یہ آگ جو ہے اس کو بھڑکنے نہ دیا جائے، اس آگ کو جو ہے بجھانے کی کوشش کی جائے، جس پر ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے جو قیادت کی، جو محبت اور دن رات اکٹھا کر کے ان لوگوں کو ایک میز پر بٹھایا تھا، تو کم از کم اس پر 21 گھنٹے نہیں، کم از کم 4-5 دن مسلسل اس پہ مذاکرات ہونا چاہیے تھا، مسلسل اس پر امن پر کام کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ چیزیں جو تھی وہ امریکہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پہلے لبنان کا مذاکرات جو تھی وہ بھی اس مذاکراتی عمل میں شامل تھا، مگر کچھ گھنٹے پہلے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اسرائیل نے تو پہلے لبنان پر اٹیک کیا اور یہ کہا کہ لبنان میں ایک میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، پھر بعد میں میڈیا پر یہ بات کہی کہ لبنان اس تمام تر بات چیت سے جو ہے وہ باہر ہے۔ پھر اس کے بعد لبنان کے ساتھ تو مذاکرات، اسرائیل نے کہا کہ
لبنان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر اس میں حزب اللہ جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی، اور شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر اسرائیل کا کچھ زیادہ تر دلچسپی نہیں تھی، اسرائیل یہ مذاکرات نہیں چاہتا تھا۔ تو ابھی اسرائیل کو شاید اعتماد میں لینے کے بعد یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو۔ تو اسرائیل کا اس پر نظر تھا، مگر جس طریقے سے ان کو ایران نے تمام تر جو تفصیلات رکھے، ایران نے جو اپنے مطالبات رکھے، اور اس میں سب سے پہلے مطالبات تھی، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ امریکہ میں جتنے اثاثے ضبط کیے ہوئے ہیں ایران کے، وہ فوری بحال کی جائے، ایران کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اس کی سوورنٹی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا کہ ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی پوری اور بروقت بھرپائی کی جائے۔ تو ان تمام چیزوں میں ایران جو ہے وہ بہت سنجیدہ اور بامانی خیز چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور ابنائے ہرمز کو انہوں نے پھر کھولنے کی اجازت دی، جس سے امریکن آئل ٹینکرز بھی گزرے، اس سے اور علاقوں کے آئل ٹینکرز بھی گزرے۔ تو لگ ایسے رہا تھا کہ ایران کی طرف سے ایک لچک تھا، مگر شاید جے ڈی وینس کی جو جتنا وسوخ تھا، جتنا ان کے پاس پاور تھا، انہوں نے وہ استعمال کیا، مگر ایک دن کے بات چیت سے 40 دن کا جنگ، اور اس میں سپریم لیڈر خامنئی کا شہید ہونا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جرنیل اور وزراء اور کافی افراد کی جو بے گھر ہونا، یہ تمام چیزیں 40 دن کے جنگ سے اور شدت سے نکل کر 21 گھنٹے میں یہ تمام چیزیں ہونا، یہ ایک جو ہے عجوبے سے کم نہیں تھا، اس لیے یہ ہو بھی نہیں پایا۔ مگر پاکستان، ایران، امریکہ تینوں پر امید ہے کہ بہت جلد اس کا جو ہے مذاکرات کا ایک اور اعلان کیا جائے گا، اور شاید اس میں اس سے بہتر سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈے جا سکے، اور بہتری کے ساتھ ان تمام عمل کو جاری رکھا جائے، اور پرامن مذاکرات جو ہے وہ ہو، اور اس پر جو ہے تینوں ممالک خصوصاً ایران، امریکہ، اسرائیل، پاکستان، چائنا، رشیا، تمام ممالک اس پر ایگری ہو، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امن کی طرف جائے، جو کہ نظر تو نہیں آ رہی، مگر امیدیں تمام ٹیمز کو ہے، تمام لوگوں کو ہے، اور یہی دعا ہے کہ بہت جلد یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حل ہو سکے، اس کو حل کی طرف لے چلے، اور اس میں جو ہے ناکامی نہ ہو، اس میں ہر چیز کامیابی کے ساتھ اور ایک موازنے کے طور پر کی جائے۔ امریکہ اپنی بدماشی نہ دکھائے، اسرائیل اپنی بدماشی نہ دکھائے، اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے یہ ظالم جو ہے یہ اپنا ظلم بند کرے، عوام کو نہ مارے، اور ایک پرامن حل اور اچھائی کے لیے، دنیا میں امن کے لیے اچھا اقدام امریکہ بھی اٹھائے، اسرائیل بھی اٹھائے، اور ممالک بھی اس میں حصہ لے، جس طریقے سے آسٹریلیا، سعودی عرب اور مختلف ممالک نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، مذاکرات کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے، اور ایک پرامن حل جو ہے ان تمام چیزوں سے نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ مذاکرات حل ہو، اور مذاکرات میں تمام چیزیں جو ہے وہ فائنل کی جائے، اور بہت جلد دونوں ممالک کی طرف سے یہ اعلان کی جائے کہ مذاکرات ہوں گے، بامانی خیز مذاکرات ہوں گے، اور ان بدامنی کے حالت میں امن کو تلاش کی جائے، امن کی اس کاوشوں کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے،
پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی، پاکستان نے بہترین مہمان نوازی کی، پاکستان نے بہترین سیکیورٹی پرووائڈ کی، پاکستان نے ہر طرف جو ہے کوشش کی اور بہت بہترین کوشش کی. پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کو ہر جگہ پر پیار دیا جا رہا ہے، ہر پاکستانی کو پیار مل رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے پاکستان اپنا کردار امن میں، خلوص میں، محبت میں، بھائی چارے میں اور ہر کسی کے ساتھ ادا کرے گا انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.